بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، تقریباً 3 ہفتے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے اس سنہری سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ یہ اتصال برقرار رکھے، جاری رکھے. سورہ انعام کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 51 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالی لے لیں تمہارے کان، یعنی شنوائی، تمہارے سننے کی طاقت کہ تم سن نہ سکو، اور تمہاری آنکھیں کہ تم دیکھ نہ سکو، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو اس کو تمہارے پاس لے آئے. بہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع پیچھے جتنی چیزیں گزری ہے، یعنی بما اخذ منکم، اس طریقے سے سمجھ لیں گے تو وہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ سمعکم، ابصارکم، قلوبکم، یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو اس پر جمع مؤنث غائب کی ضمیر لوٹانی چاہیے تھی، لیکن کہا کہ بما اخذ منکم، تو ما اخذ منکم اگر مان لیں گے تو وہ اعتراض نہیں ہوگا. بہرکیف دیکھیے کیسے ہم پھیرتے ہیں نشانیوں کو، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. صدف یصدق کو معنی ہے ہٹ جانا، اعراض کرنا. یہ تو پہلے آیت کا ترجمہ ہوا. علامہ سید آلوسی، محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں قل کس سے کہا گیا ہے، کس سے خطاب کیا گیا ہے، تو پچھلی آیتوں میں تأمل، تدبر اور غور کرنے کے بعد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو ٹائٹل دیا، جن کو خطاب کیا گیا ہے ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے کیا، وہ سنیے.
قل للعادلین بی الاوثان والاصنام، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو میرے ساتھ اوثان اور اصنام یعنی بتوں کو میرے برابر ٹھہراتے ہیں، ان سے یہ خطاب ہے۔ تو آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو میرے برابر ٹھہراتے ہیں اوثان کو اور اصنام کو، پوچھیے ان سے کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل ختم کر دے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اعضاء اپنی جگہ پر بحال رہے، کان اپنی جگہ پر ہے لیکن اندر سے قوت سماعت کو سلب کر لیا جائے، آنکھیں اپنی جگہ پر ہے لیکن آنکھوں سے قوت بینائی کو سلب کر لیا جائے، دل دماغ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہاں سے قوت فقاہت کو سلب کر لیا جائے، سمجھنے کی قوت کو سلب کر لیا جائے، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نفس اعضاء ہی کو مٹا دیا جائے، کان ہی ختم کر دے، آنکھ ہی ختم کر دے، دل و دماغ ہی ختم کر دے، تو کون ہے اللہ رب العزت کے علاوہ جو اس کو لے آوے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، یہاں آیت سے مراد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العلامات الدالہ علی التوحید والرسالہ، توحید اور رسالت پر دلالت کرنے والی علامتیں اور نشانیاں ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی، مختلف طریقوں سے بیان کی، وحدانیت کے دلائل بھی مختلف طریقوں سے بیان کیے، رسالت کے دلائل، نبوت کے دلائل بھی مختلف طریقوں سے بیان کیے، لیکن پھر بھی دیکھیے وہ کیسے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں آیات سے مراد العلامات الدالہ علی النبوۃ والتوحید یا علی التوحید والرسالۃ، دیکھیے کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں، ان نشانیوں سے ہٹ جاتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، بتاؤ، دیکھو، اگر اللہ تمہارے پاس عذاب لے آوے یا اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا ظاہری طور پر، مطلب یہ کہ اچانک، آمنون فی مطعمکم ومشربکم، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں، اور اچانک عذاب آ جائے، یا تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوا عذاب آ جائے، تو هل یہلک الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ حل کے بعد الا ہے تو وہ حل گویا کہ نفی کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی نہیں ہلاک ہوں گے مگر کون لوگ؟ ظالم لوگ۔ جب یہ عذاب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تو وہ لوگ ہلاک ہوں گے، وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو ظالم ہیں۔ کیا ظلم کرتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا، انبیاء کی رسالت اور نبوت کو ماننا، لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو ایسے ظالم لوگ اور گنہگار لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، انبیاء اور مرسلین کو، کس کام کے لیے بھیجتے ہیں؟ مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ جو مومنین ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، فرائض کے پابند ہیں، نوافل کے پابند ہیں، ذکر و اذکار کے پابند ہیں، اور دوسرے معاملات شریعت کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، معاشرت شریعت کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بشارت دینے والے۔ منذرین، ڈرانے والے کن لوگوں کو؟ جو نافرمانی میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، کس سے؟ جہنم کے عذابات سے، اور وہاں بشارت دیتے ہیں مومنین کو کس چیز کی؟ وعدوں، بشارتیں، جنت کی، حور و غلمان کی، وہاں ملنے والی ابدی نعمتوں کی۔ فمن آمن و اصلح،
قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ جو ایمان لے آئے اور اصلاح کرے، اپنے حالت کو درست کر لے، تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمین ہوں گے. یعنی ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اور غم کرنے کی ضرورت نہیں. آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور پیچھے جو کچھ فوت ہو چکا ہے اس پر غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا، کھلی ہوئی آیات کو جھٹلایا، عذاب ان کو چھو لے گا، پہنچے گا. بما کانوا یفسقون، یعنی بفسقہم، ما مصدریہ ہے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے دار اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے. وہ داخل ہی نہیں تھے اور فسق میں مبتلا تھے، تو فسق کی وجہ سے ان کو عذاب چھو لے گا، پہنچ جائے گا. آگے کی آیت، قل لا اقول لکم، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نہیں جانتا غیبی چیزوں کو، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو کہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہیں؟ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیات بینات اور معجزات کا ظہور ہو چکا تھا. بہت سے معجزات آپ کی جانب سے ظاہر ہو چکے تھے، آیات بینات ظاہر ہو چکی تھی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی کی حالت میں پیدا ہونا. آپ جب پیدا ہوئے یتیم ہونے کی حالت میں تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کفار قریش اور مشرکین مکہ میں امی محض ہونے کی حالت میں، لکھنے پڑھنے سے دور ہونے کی حالت میں زندگی گزارنا، اپنی جوانی کو گزارنا. اور اس وقت اطراف میں ارد گرد کوئی درسگاہ نہیں تھی، کوئی دارالعلوم نہیں تھا، کوئی معہد نہیں تھا، کوئی جامعہ نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا کہ جس سے علم کو حاصل کیا جا سکتا. اور یہ امیت محضہ کی حالت کتنی؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال تک. 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے امیت محضہ کی حالت میں گزار رہے ہیں. امی ہیں، لکھنے پڑھنے سے دور ہیں. اور یکایک 40 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا اور حکیمانہ کلام ظاہر ہوتا ہے آپ کی زبان مبارک سے، کہ اس وقت کے بڑے بڑے فصحا اور بلغا وہ بھی ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نظام لوگوں کے درمیان لے کر آئے جو صرف فکری اور نظری نہیں تھا، بلکہ عملی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر کے دکھایا اور کامیاب طریقے پر جاری فرمایا. کیا تھا اس وقت کا حال؟ لوگوں کی حالت جانوروں سے بھی ابتر تھی. بیل، گدھے، گھوڑے، بکری، جن کا زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا سونا. انسانوں کی زندگی کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں تھی. وہ اپنے حقیقی مقصد سے، جس کی وجہ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے وہ غافل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام پیش کیا، وہ نظام ان کے اندر ایسا جاری کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے جو صنم خانے کی عبادت کرتے تھے یا صنم کی عبادت کرتے تھے، صنم کے آگے پیچھے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاسبان حرم بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ پوری دنیا میں پھیل پایا. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی لوگوں میں وہ جاری کر کے دکھایا، اور وہ لوگ جو اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل ہو چکے تھے ان کو اپنی تخلیق کے مقصد سے آشنا کیا، ان کو پہچانوایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ کو پہچانو، یہ مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ مقصد ہے۔ چنانچہ وہ پورا ہوا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے معجزات رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، اور ان معجزات اور آیات بینات کے ظاہر ہونے کے بعد کوئی بھی منصف شخص ہوگا، انصاف پسند ہوگا اور عقل خرد رکھنے والا ہوگا، ہوش رکھنے والا ہوگا، وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا کہ کوئی اور معجزہ طلب کیا جائے، کسی اور معجزے کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن کفار قریش اور مشرکین مکہ نے اس کے باوجود دوسری قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا، اور ان کے مطلوبہ معجزے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔ شق القمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اور اس وقت کی دنیا کی اکثر تعداد نے، بہت سے لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا، لیکن اس معجزے کو یوں کہہ کر کے نظر انداز کر دیا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، منقول چلا آ رہا ہے، تو یوں کہہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کے مطالبات اور اسی قسم کے اقتراحات کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر 3 چیزیں الگ الگ موقعوں پر پوچھی۔ نمبر 1 کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے پاس لا کر کے حاضر کر دیجئے، زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ ہمارے سامنے لا کر کے حاضر کر دیجئے۔ دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو غیب کی باتیں ہمیں بتا دیجئے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تاکہ جو مفید باتیں ہیں ان کے حصول کے لیے ہم مستعد اور تیار رہیں، اور جو مضر باتیں ہیں ان سے بچنے کا ہم پورا انتظام کر لیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتا دیجئے مستقبل میں غیب کی باتیں، کیا مضر باتیں ہیں اور کیا مفید باتیں ہیں، کیا نقصان دہ باتیں ہیں، کیا فائدہ مند باتیں ہیں۔ اور تیسرا ان کا یہ سوال تھا، یہ اعتراض تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، ہماری طرح اس کے ابا اماں ہیں، اور ہماری طرح بازار میں کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اور ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، اور وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسانی صفات سے الگ صفات لیے ہوئے ہوں، انسانی صفت سے الگ ہو، اس کا امتیاز ہو، تو وہ تو کوئی ملک ہونا چاہیے تھا، فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے رسول؟ تو اس قسم کے مطالبات کے جواب میں آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں نے کب کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تم مجھ سے اللہ کے خزانوں کا مطالبہ کرتے ہو کہ ہمارے سامنے سارے خزانے حاضر کر دیجئے؟ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا نہیں ہے۔ اور نبوت اور رسالت کے دعوے کے لیے غیبی خزانوں کا اپنے پاس ہونا ضروری نہیں، یہ اس پر موقوف نہیں ہے، یا نبوت اور رسالت کے لیے فرشتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور نبوت اور رسالت کے لیے غیب کی باتوں کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ نہ غیب کی باتوں کے جاننے پر نبوت اور رسالت موقوف ہے، نہ ملکیت یعنی فرشتہ ہونے پر نبوت اور رسالت موقوف ہے، اور نہ خزانے کے اپنے پاس ہونے پر نبوت اور رسالت موقوف ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ جس چیز کا میں نے دعویٰ کیا ہے اس کا تم مجھ سے مطالبہ کیجئے، وہ مجھ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ مستقبل میں آنے والی مضر اور مفید باتوں جو بھی پیش آنے والی ہیں وہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم پہلے سے انتظام کریں؟ اور میں نے کب کہا ہے کہ میں ملک ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا نہیں ہے۔ ہاں، میں جو دعویٰ کرتا ہوں وہ تم پوچھتے نہیں ہو۔ میں کیا دعویٰ کرتا ہوں؟ میں صرف یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے،
اور وہی میری طرف بھیجی گئی ہے، اور اسی وحی کا میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں، اس کا اتباع کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی اس کی اتباع کا حکم دیتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ایک بات کو لے لیں۔ یہاں قل لا اقول لکم، لا اقول لکم کے بعد عندی خزائن اللہ آیا کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیب، یہاں طرز کلام بدلا، یوں نہیں ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم لا عالم الغیب، لا اقول لکم انی ملک۔ تو پہلا اور تیسرا کلام جو ہے وہ لا اقول سے ہے، اور درمیان میں جو لا عالم الغیب ہے وہ طرز کلام بدلا گیا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ایک لطیف توجیہ بیان کی ہے، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ پہلی بات جو ہے اللہ کے خزانے کا ہونا نہ ہونا وہ تو مشاہدے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے خزانے رسول کے پاس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے، تو وہ تو مشاہدے میں ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ اس لیے وہاں قول اور دعوے کے ذریعے سے نفی کی گئی کہ نہیں کہتا میں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور ولا اقول لکم انی ملک، وہاں بھی ملک ہونا اور فرشتہ ہونا، اس کے بارے میں بھی لا اقول کہہ کر کے نفی کی گئی کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میں ملک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ملک یہ رسول ہو سکتا نہیں ہے، ملک یہ نبی ہو سکتا نہیں ہے، لیکن وہ تو اناد اور حد درمی کی وجہ سے مطالبہ کرتے تھے کہ ملک رسول ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسے؟ اصل میں ماننا ہی نہیں تھا، اس لیے ایسی بات کہتے تھے۔ تو اس لیے یوں کہا لا اقول لکم، قول اور دعوے سے نفی کی گئی کہ میں دعویٰ نہیں کرتا، میں کہتا نہیں ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یا میں دعویٰ نہیں کرتا، میں کہتا نہیں ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ رہی بات ولا عالم الغیب، وہاں لا اقول لکم سے کلام کو شروع نہیں کیا گیا، بلکہ لا عالم الغیب نفس فعل کی نفی کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں علم غیب کے سلسلے میں نجومیوں اور جو کاہن تھے ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ غیبی باتوں کی خبر دی تھی، اور وہ وقوع پذیر ہوئی تھی، یعنی واقع ہوئی تھی، وجود میں آئی تھی۔ تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانے، تو اس کی نفی کرنے کے لیے نفس فعل کی نفی کر دی، دعوے کے ساتھ قول اور دعوے کے ساتھ نفی نہیں کی، بلکہ نفس فعل کی نفی کی کہ میں نہیں جانتا غیب۔ علم غیب کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مطلق عالم الغیب ہے۔ اللہ کا علم غیب کلی ہے اور ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا دینا چاہا وہ دیا علم غیب، یعنی جزئی ہے، کلی نہیں ہے کہ سارا غیب کا علم نبی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محیط علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کلی علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس میں کوئی شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ جزئی کہا جائے گا کہ کچھ جو اللہ نے چاہا وہ بتا دیا، نمبر 1۔ دوسری بات کہ وہ ذاتی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے عالم الغیب ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ذاتی علم غیب نہیں بلکہ وہبی ہے، عطائی ہے، گفٹڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعمیٰ اور بصری کی تفسیر کافر اور مومن سے کی، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اعمیٰ اور بصری کی تفسیر ضال اور مہتدی سے کی۔ ضال یعنی گمراہ اور مہتدی یعنی راہیاب جو ہو، ہدایت یافتہ جو ہو، اس سے کی۔ اور ایک تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ اعمیٰ اور بصیر سے مراد عالم اور جاہل، عالم اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہے۔ ضال اور مہتدی جو ہدایت پر ہو اور جو گمراہ ہو وہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ کافر اور مومن یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے؟
آگے کی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بیجا مطالبات کریں اور آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو بحث و مباحثہ کو موقوف کر دیجئے، اور بحث و مباحثہ موقوف کرنے کے بعد آپ کا جو اصلی کام ہے وہ اصلی کام میں آپ لگے رہیں، ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے آپ ڈرائیے اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، اور جب جمع کیے جائیں گے تو کیا ہوگا حال، لیس لہم، ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، ڈرائیے کیوں؟ تاکہ وہ ڈر جائیں، وہ بچ جائیں۔ قیامت کے تعلق سے 3 قسم کے طبقے ہیں، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو قیامت کے متعلق یقین کے ساتھ معتقد ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی ہونی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرے کچھ لوگ قیامت کے متعلق متردد ہیں، شش و پنج میں ہیں۔ اور تیسرے جو منکر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو دعوت دینے آئے تھے قیامت کے وجود کی، قیامت کے واقع ہونے کی، تو وہ تینوں طبقوں کے لیے تھی، لیکن یہاں پہلے 2 طبقے مراد لیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو 2 طبقے ہیں، یعنی ایک تو جو معتقد ہیں قیامت کے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے، اور دوسرے جو متردد ہیں کہ وہ بات کو قبول کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ وہ اثر لے سکتے ہیں، تو اس لیے خصوصاً ان 2 طبقوں کے لیے کہا کہ ان یحشروا الی ربہم، جو ڈرتے ہیں اس بات سے، یعنی ابھی متردد ہیں، ایک تو متیقن ہیں، لیکن جو متردد ہیں ان کو آپ ڈرائیے، کیونکہ ان سے توقع کی جا سکتی ہے اس بات کی کہ وہ ضرور آپ کی بات کا اثر قبول کریں گے اور قیامت کے وقوع کے قائل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے وہ قائل ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے، بھی میں ہی کی ضمیر قرآن کریم کی طرف ہے، ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، تاکہ وہ ڈریں اور بچ جائیں۔